الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ، حصول ثواب آخرت رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائے ان پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول، آج کا موضوع ہے ایک عنوان، اور اس عنوان میں مختلف چیزیں آپ کو لے کر ایک ہی سلسلے میں آئے ہیں، یعنی ایک اس میں ایک خبر، اور اسے امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں نے مدنی خبر بنایا۔ اسی طرح ایک معاملہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، امیر اہل سنت کے خصوصی مدنی مذاکروں کے دوران جو ہوا اس کی صورت، اور ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی، اس کے تعلق سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول اور مفتی صاحب کی کال بھی آئی، وہ بھی آپ کو مدنی پھول ہم نے آج سنانے ہیں۔ اور ہمارے ابتدائی طور پر آپ کو جو ہم سلسلہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ مدنی خبر کے تعلق سے ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بہت سی چیزوں میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، صفائی کے تعلق سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، پھر بہت سے نظام کے تعلق بے احتیاطیوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں، اپنے جامعات المدینہ میں، اسی طرح اپنے محلوں کے معاملات کو کس طرح دیکھنا چاہیے۔ بعض کام کی ذمہ داری بعضوں کی ہوتی ہے، بعض محکموں کی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کاموں کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ورنہ نتائج بہت سے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، عام طور پر اس کے لیے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اختتام پر یہ اس کی غلطی تھی، یہ اس کی غلطی تھی، یہ اس کی غلطی تھی، تو دوسروں کی غلطیاں، کسی بھی کمزوری کے بعد دوسروں کی غلطیوں کو بیان کرنے کے بجائے ہمارا یہ پہلو اور ذہن ہونا چاہیے اپنی غلطی دیکھیں۔ فرض کریں دوسرے کی غلطی 90% تھی، آپ کی 10% تھی، اب 10% کو دیکھ لیجئے، تاکہ اس 10% کا دیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ 10% غلطیاں اگر آپ کی ہیں تو وہ دور ہو جائے۔ تو ایسے حادثات سے جہاں پر ہمارا ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہے، وہاں ہمارا ذہن اپنی اغلاط کی طرف بھی جائے۔ وہ حادثہ کیا تھا، مدنی مذاکرے کے اندر آیا، اور مدنی مذاکرے کے اندر اس خبر کو مدنی خبر بنایا گیا مدنی پھولوں کے ساتھ۔ آئیے آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ امیر اہل سنت کے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو بہت ہی توجہ سے سنیے اور اس کے مطابق عمل کا بھی معمول کیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جائے حادثہ کے بالکل برابر میں جو گھر ہے اس میں موجود ہیں، اور جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس آگ لگنے کا، وہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسی کو کچرا پھینک کے اس کو تکلیف نہ دے،
کچرا پھینک کے اس میں آگ لگا کے اس میں مرچیاں ڈال کے دوسروں کو تکلیف دینے کا نتیجہ ایک باپ کے دل سے پوچھے کہ اس کا دل کلیجہ سب اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے، اس کی جینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوئی آگ لگنے کی؟ یہ کچرے میں کسی نے ماچس کی تیلی ڈالی، اس کا دھواں، اس کی آگ میرے گھر میں اتنی برق اٹھی کہ میں اپنے آپ کو ہی کھو بیٹھا۔ تو آپ کے بچے بھی اس میں کوئی جہاں بھاگ کے ہلاک ہوئے ہیں کیا؟ میرے 3 بچے، ایک لڑکی، بی بی آمنہ، آلیان اور عبدالعزیز، میرے باپ کا نام دیا تھا اس کو، میرے باپ کی شکل کا، تینوں کے تینوں اس میں شہید ہو گئے۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ میری بیوی ابھی تک ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے اور میرے بھی حال کچھ ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہر انسان ایک دوسرے سے بھلائی کرے، انشاءاللہ میری جیسی نوبت کسی باپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ میرے اہل سنت کہ میرے بچوں کے لیے ایسی دعا کرے کہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنے، اور اس کی والدہ کو جو آئی سی یو میں ہے اس کے لیے ایسی دعا کرے کہ وہ بالکل تندرست ہو جائے۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ رات کو میں کھلا کے گیا ہوں بچی کو، اور صبح دیکھا تو ہلاک ہو گئی۔ اتنا چاہتے تھے ہم بچی کو، اتنا رکھتے تھے، سب کے پاس آتی تھی جاتی تھی، کل مل کے گئی ہم سے۔ اللہ پاک بس اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناکامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا۔ حضرت صاحب سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ عوام کو یہ پیغام دیں کہ آپ جو ہے اپنے کچرے اپنی گلیوں میں مت پھینکیں، اپنی بلڈنگوں کی چھتوں پر مت پھینکیں، ڈسٹ بن میں ڈالیں آپ۔ مطلب یہ آگ لگنے کی وجہ یہ کچرے کا باعث بنی؟ وہ خود بیٹھے ہیں وہاں پر، میں نے گلی بھی دیکھی ہے وہاں پر، وہ گلی میں کوئی سڑک نہیں ہے، وہ چھت کے اوپر ہے، نیچے گوڈان ہے، اوپر وہ تنگ سی گلی بنی ہوئی ہے، اور بلڈنگ کے لوگ جو ہے وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو یہ ہماری غفلت ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے آج جو ہے اس شخص کے جو ہے 3 بچے جو ہے شہید ہو گئے، ان کی وائف جو ہے زخمی ہے، اور پورا محلہ سوگوار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر اس طرح کی جو ہے گندگی کا اگر خاتمہ کریں گے تو آئندہ ان حادثات سے ہم کو بچنے میں کافی جو ہے مدد ملے گی۔ بہت دکھ ہوا، میرے کو بھی دکھ ہوا ہے، اور میری لڑکی بھی ذاکر ہے، اللہ پاک اس کو صحت دے، اچھا دے، اور ایمان اللہ پاک اس کو بھی ہمت دے۔ آمنہ تھی 4 سال کی، اور ایک اس سے چھوٹا بیٹا تھا علیان، وہ 2.5 سال کا تھا، اور ایک چھوٹا بچہ تھا 1 سال کا، عبدالعزیز نام تھا اس کا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا میں سوئے ہوئے تھے رات کے 2 بجے، اور 4 بجے یہ آگ اٹھی برق، اور بجلی چلی گئی میری۔ میں نے جنریٹر کے لیے خالی جیسے ہی دروازہ کھولا اور آگ ایسے ہی نکلی، میں وہاں جا کے گرا، اندر جا کے گرا ہوں میں۔ پھر میں نے اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے گیا، اتنی دیر میں اس کے دماغ میں ایسی دھواں چلی، جو 1 سال کا بچہ تھا وہ تو میرے ہاتھ میں ہی ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا وہ 3 سال کی بچی اور علیان نے بیچارے بہت تڑپ تڑپ کے اپنی جان نکالی ہے۔ اس جگہ میں ہر طرف یہ مشکلیں
آتے ہی آفتیں. یہاں طرف طرف کے بیچارے نے اس نے بھائی جان نے سب نے میری مدد کی. کھڑکیوں سے لوگوں کو لے کے گئے ہاسپٹل، جانے تک دم توڑ دی. اچھا، یہ ان کا انتقال جو ہوا ہے جھلسنے سے نہیں، دم گھٹنے سے ہوا ہے؟ دم گھٹنے سے ہوا ہے، جلا ایک بھی نہیں ہے. میرے بھی ہاتھ اس لیے جلے کہ میں مین دروازہ کھولنے کے لیے گیا، وہ بھی گرم تھا، میرے ہاتھ ہی ادھر ہی چپک گئے اور یہ ہاتھ چپکنے سے پوری چمڑیاں جل گئی. اچھا، ابھی جو آپ کو بچوں کی جو والدہ ہے ان کی کیا طبیعت ہے، وہ کیا بتا رہے ڈاکٹر وغیرہ، کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ سانس ایسا ہے، آئی سی یو میں رکھا ہے، آکسیجن لگا ہے اور اس میں سانس صحیح کروا رہے. جی باپا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہے، اس کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان بچوں کو 4 سال سے لے کر 1 سال تک کی ان کی عمریں، 4 سال 3 یا 2.5 سال اور 1 سال، تو ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے ذخیرہ کرے، ان کی شفاعت کرنے والا بنائے اور شفاعت قبول فرمائے ان کے ماں باپ کے حق میں. اب یہ کہ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے، اور جو آگ میں جل کر انتقال کرے یہ شہید ہوتا ہے. اب وہ بیچاری جو بچوں کی امی ہے وہ بھی آئی سی یو میں، اللہ کرے کہ وہ بھی شفا یاب ہو جائے. اور ان کے والد صاحب کے بھی ہاتھ جل گئے ہیں کچھ، ان کو بھی تکلیف تو ہے، لیکن ان کو اپنی بیچاروں کو بھی کہاں پرواہ ہوگی، جبکہ یہ ان کی تو کمائی لٹ گئی نا ساری. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں آپ. اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات گلے شکوے میں لوگ اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں. سب سے بڑے صدمے کی بات یہی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا صدمہ جو ہے نا وہ ہے کسی کا ایمان چلا جانا. بندے کو تو دنیا سے جانا ہی ہے، اور جو بچے دنیا سے جاتے ہیں یوں دیکھا جائے نا تو ان بچوں کے حق میں برا نہیں ہوتا یہ کہ نابالغ بچہ اگر دنیا سے چلا جائے تو وہ جنت میں جائے گا، ہاں اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب اپنا ہے کہ ماں باپ کو عزیزوں کو صدمہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، ہوتا ہے صدمہ، لیکن صبر کرے تو اجر بڑا ہے، اور بچوں پر جو صبر کرے اس کی تو کیا بات ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے جس کے 2 بچے پیشوائی کرنے والے ہوں گے، یعنی فوت ہو چکے ہوں گے، اللہ عز و جل ان کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اور جس کا 1 بچہ پیشوائی کے لیے گیا ہو تو ارشاد فرمایا اس کا بچہ بھی اس کی پیشوائی کرے گا. آپ نے پھر عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جس کی پیشوائی کے لیے کوئی نہ ہو، فرمایا تو میں ان کی پیشوائی کروں گا، اور میرے جیسا پیشوا ہرگز نہ پا سکیں گے. تو یہ کہ بچوں کا دنیا سے رخصت ہونا یہ سچی بات ہے کہ فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے 2 بچے آگے پہنچ چکے ہیں، یعنی انتقال کر چکے ہیں. فرمایا اور 2 بچے؟ سید القرہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں، میرا 1 بچہ فوت ہوا ہے. فرمایا اور 1 بچہ بھی. تو پتا چلا کہ 1 بچہ بھی کسی کا انتقال کر جائے
تو وہ جہنم کے راستے میں بہت مضبوط رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو یوں بچوں کا فوت ہونا یہ بچوں کے حق میں بھی بہتر بظاہر کہ وہ بغیر حساب کے اب اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ جنت میں جائیں گے، اور ماں باپ صبر کریں تو ان کے لیے بھی اجر کا خزانہ ڈھیر سارا۔ اور صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی مصیبت آئی بندہ صبر کر لے، بولے کچھ نہیں، کسی سے گلا شکوہ نہ کرے۔ ہاں آنسو بہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ گریہ رحمت ہے، خود بخود آنسو بہتے ہیں تو بھلے بہیں، چیخ پکار نہ کرے، واویلا نہ مچائے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ صبر کریں گے، اجر کے حقدار بنیں گے۔ رونے دھونے سے ظاہر ہے کہ جو گئے ہیں بچے وہ آپ کے پلٹ کر نہیں آئیں گے، بے صبری سے صبر کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کرنے والوں پر رونے والوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رو رو کر جو آنکھیں سجا دیتا ہے نا، ان سے فرما رہے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ تو بس صبر کیجئے۔ اب یہ ان کی یادیں جو ہیں آپ کو ظاہر ستائیں گی تو صحیح، جب جب ان کی یاد آئے، مصیبت جب یاد آتی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون اگر پڑھ لیں گے تو جو مصیبت پر اس وقت ثواب مل جاتا تھا وہ ثواب پھر مل جائے گا، اس طرح ثواب ملتا رہے گا۔ اب ان کی چیزیں یاد دیکھیں گی۔ اب یہ مدنی چینل والے بار بار جو خالی پنگوڑا دکھا رہے ہیں جھولا، تو یہ ایک خاموش گفتگو، یہ بھی ایک لینگویج ہے، سائن لینگویج، کہ یہ خالی پنگوڑے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو کل تک یہ پنگوڑے آباد تھے، ان میں پھول جیسے بچے لیٹے ہوئے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے والدین کا دل لبھاتے تھے، مسکرا کر ان کا غم غلط کر دیتے تھے۔ اب یہ صدا کے لیے خاموش ہو گئے اور یہ پنگوڑے خالی ہو گئے۔ اس طرح ساری دنیا خالی ہو جائے گی، سب کے سب ہم چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی آگے جائے گا 4 دن، کوئی 4 دن پیچھے جائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مومنین کے چھوٹے بچوں کی روحیں چڑیوں کی صورت میں جنتی درخت پر ہوتی ہیں، اور ان کے جد امجد یعنی دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کفالت کرتے ہیں، یعنی یہ ان کی ذمہ داری میں۔ اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری میں وہ چلے گئے بچے، اس حدیث کے مطابق۔ جس کے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے نابالغ، تو اگر وہ اس کا حوصلہ مضبوط ہو نا، تو وہ تو ایک طرح سے گویا مبارکبادی کا مستحق ہے کہ اگر بالغ ہو جائے گا تو خدا جانے کیا کیا عمل کرے، نابالغی میں چلا گیا تو وہ گناہوں کا اندیشہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ اور یہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ بن گیا کہ اب ماں باپ کو یہ جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ ہمارا رونا دھونا عام طور پہ نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر ہوتا ہے، تو دل بڑا رکھو۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی عمر میں کربلا کے میدان میں تھے، امام علی مقام کے بازوؤں میں تھے، اور پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا، اور ہرمل نامی ایک سخت دل یزیدی نے تیر چلایا اور اس بچے کے حلق کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا،
اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھرجھری لی اور جام شہادت نوش کر لیا. امام علی مقام نے کوئی چیخ پکار نہیں کی تھی، ان کی امی نے واویلا نہیں بچایا تھا. یہ صابرین کا گھرانہ تھا. تو ہمت 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 رکھیے. اللہ کرے کہ بچوں کی امی بھی صحت یاب ہو جائے. آمین. جن لوگوں نے کچرا ڈالا، جی آپ یہ تو عام ہے، جو بھی اوپر کا مکان ہوتا ہے نیچے کوئی چھت نظر آتی ہے نا، چھت پر لوگ بہت کچھ ڈالتے ہیں. پھر یہ کچرا دیکھو کتنا خطرناک ہوا. کچرا تو چاہے آگ لگے یا نہ لگے، نہ کسی کی چھت پر ڈالنا ہے، نہ کسی کے برآمدے میں ڈالنا ہے، نہ کسی کے صحن میں ڈالنا ہے، نہ کسی کے گھر کے آگے رستے پہ ڈالنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جو درس حاصل ہوا وہ درس بھی امیر اہل سنت نے بیان کیا اور ہمیں ہماری ذمہ داریاں بھی بیان کر دیں. ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ امیر اہل سنت نے ایک طرف تو شفقت برا رویہ، حوصلہ بڑھانا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارا بننے کی کوشش کی، دوسری طرف ہمیں مدنی پھول بھی دیا، ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح بچنا ہے، کس طرح نظام چلانا ہے. اب ہم لے کر جا رہے ہیں آپ کو اس سلسلے کے ایک دوسرے حصے کی طرف، اور جس میں امیر اہل سنت کے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ ہوا. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ تو آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرہ کیا، کچھ ہوا، اس پر صوتی پیغام وغیرہ، یہ پورے سلسلے ہے، اور نگران شورا نے مدنی مذاکرے کے دوران اس پر مدنی پھول بھی دیے، اور آخر میں امیر اہل سنت سے مدنی پھول بھی لیے گئے کہ خوف خدا کا معاملہ ہم اپنے دلوں میں کس طرح بڑھائیں. آئیے وہ مدنی گلدستہ، وہ کیا واقعہ تھا، کیا تفصیل تھی، کیا انداز تھا، وہ بھی آپ کو دکھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو امیر سنت کے مدنی پھول بھی سناتے. ہمارے پاس ایک حقوق العباد کی احتیاطوں سے بھرپور ایک بہت ہی خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اسلامی بھائی بڑی توجہ کے ساتھ اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کر دوں. پچھلے دنوں خصوصی مدنی مذاکرہ میں ایک اسلامی بھائی نے کوئی سوال کیا ہوگا، اور وہ سوال میں انہوں نے وقت زیادہ لے لیا، کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہوگی. امیر سنت نے ان کی اس گفتگو کے بعد انہیں کچھ بیان کیا، کچھ باتیں بیان کی امیر سنت نے کہ اس طرح، وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے کیا بیان دیا. تو اس کے بعد امیر سنت کو ایک محسوسات ہوئے. اس طرح ایک اور اسلامی بھائی سے بھی کچھ اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے، تو امیر سنت نے ان سے بھی کچھ خوش طبعی والا معاملہ کیا. دونوں سے خوش طبعی کی، مگر وہ خوش طبعی کے بعد ایک احساس سا پیدا ہوا. تو ہم وہ سارے چیزیں جو تھی وہ ہمارے کیمرے میں کچھ نہ کچھ بند ہیں، لیکن اس کا کچھ پس منظر بیان کرنا، بیک گراؤنڈ بیان کرنا ضروری تھا. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. اب جو ہوا تھا وہ ہے تو بڑا طویل، ہم نے بڑا مختصر کر کے اس کو ہم نے لیا ہے، تاکہ اور میں نے کچھ بیان کر آپ کو اس کا آگے پیچھے کا سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. میرا نام سید تصور حسن مرکز الاولیاء لاہور سے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ عز و جل 12 ماہ راہ خدا عز و جل کے مدنی قافلوں کا مسافر بھی ہوں، اور مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس جو آج اختتام پذیر ہوا ہے اس کا شرکا بھی ہوں. وہ کوئی مقرر بہت طویل جائے یا کوئی نعت خوان بہت طویل مائک پکڑ کے لگا ہوا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوں بھی تو بولتے ہیں مائک چھوڑتا ہی نہیں ہے. یہ چھوڑ چکے ہیں اسے. میں خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہوں، دوسروں کی باری ہے نا، معاف کر دینا، خوش طبعی کے طور پہ بول دیا، دوسروں کی باری آتی رہے نا. یعنی یہ ہونے کے بعد اب یہ ہوا تھا کہ یار ان کو میں نے بول دیا، تو پھر امیر سنت نے اب ان کی دل جوئی کے لیے کچھ تحفہ ان کو دینا چاہا. تو اب یہ تحفہ دینے والا معاملہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ باپو جی ہیں ہمارے. یار ان کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. ابھی 2 نوٹ آپ کی طرف سے ملے بھی تھے تھوڑی دیر پہلے. ماشاءاللہ. میں نے ان کو بول دیا کہ مائک نہیں چھوڑتے ہوئے رہی ہوں، تھوڑا بے چینی ہو رہی ہے، دل تھوڑا اداس ہو گیا ہوگا ان کا، معاف بھی کر دینا. کتنے یہ ایک کیس ہوا تھا، اب دوسرا کیس ہے. آپ نے سفر کیا مدنی قافلوں میں سری لنکا میں؟ تقریباً 27 ماہ ہو. ابھی جاری ہے.
अभी तो इंशाल्लाह। अभी तक यहीं तक पहुँचे 27 माह में सफ़र करके। अब ये था जो हुआ तो अमीर सुन्नत ने इनको ये जुमला कह दिया। अब उसके बाद अमीर सुन्नत को हुआ कि यार ये मैंने क्यों कह दिया, तो अब उसका जो आपने एक और मामला किया वो ये कि इस्लामी भाई को आपने अपना सौती पैगाम दिया, और वो सौती पैगाम ये था कि सौती पैगाम इन दोनों को ढूंढो, और सिर्फ ये सबके बीच में बोल देने से या इनको तोहफा दे देने से मुझे तसल्ली नहीं हुई है। अब इन दोनों को ढूंढ कर, क्योंकि मैंने इनसे डायरेक्ट आवाज़ सुनी नहीं है कि ठीक है हमने आपको माफ़ किया, लिहाजा यार उनको ढूंढ कर उनको मेरा सौती पैगाम सुनाओ। तो माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने इनको ढूंढा, और ढूंढने के बाद इन्होंने अमीर सुन्नत का भी इनको सौती पैगाम सुनाया। अमीर सुन्नत ने वो क्या सौती पैगाम दिया, वो क्या वॉइस मैसेज दिया इन दोनों इस्लामी भाइयों के लिए, इसको दिल के कानों से सुने। और इसके पीछे एक मकसद ये है कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो कि हम भी चलते फिरते कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन यहाँ एहसास जो अमीर सुन्नत को हुआ, जो ये आपकी फीलिंग है, ये आपका अपना एक मामला है, तो वो फरमाया सौती पैगाम दिया। अब उसके बाद जो उनका रिप्लाई है वो भी आप सुनिएगा कि असल में मामला कहाँ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने आपको एक सहमत देनी थी, मुझे थोड़ा दिल पर बोझ सा आ गया कि वो इस्लामी भाई जिनको नाले पाक तो मैंने पेश किया तो फतन उनको जैसे कह दिया कि माइक छोड़ नहीं रहते, तो और वो उनसे तो मैंने माफ़ी तो मांगी, लेकिन माफ़ किया नहीं किया इसका कोई पता नहीं चला। जवाब तो बेचारे वो तो सारे शर्माएंगे। आप इनसे मिलकर कोई इनकी आवाज़ ले ले, मुमकिन हो तो सौती पैगाम। मजीद वो कास मदनी जिन्होंने श्रीलंका में 27 माह मदनी मरकज़ की तरकीब से, इनको भी मैंने कह दिया 27 माह में तुमने यही सीखा, यहीं तो पहुँचे हो। अब वो बाजार तो वो भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब कहीं बुरा न लग गया। इनसे भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग के इनके घर अलानिया माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर हर एक ने फील शायद नहीं किया होगा इस बात को। इनसे भी अगर आवाज़ ले लेंगे तो थोड़ा दिल मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इन दोनों इस्लामी भाइयों का जो रिप्लाई है वो हम आपको सुनाते हैं। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ ये, आप मुझे माफ़ फरमा दें, मैं कामिल मुरीद नहीं बन पा रहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बनने की कोशिश करता हूँ। आपसे अर्ज़ है, आपसे इल्तिजा है, नज़र करम फरमा के मुझे कामिल मुरीद बना दें। या मुर्शिदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आपका ये सग़ीर अत्तार सैयद तसव्वुर हसन आपको अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर ये अर्ज़ करता है, आपका ये इस काबिल कहाँ कि आप इससे यूँ मामला फरमाए। या मुर्शिदी, मेरे गुनाहों के शामा अमाल थे ये कि मैं आपकी बारगाह का अदब बजा ना ला सका। मेरी ज़मान तराजी ने मुझसे ऐसे कलमात सरजद करवा दिए कि मैं ज़्यादा बोल पड़ा, और आपकी शफ़क़त थी कि आपने बर वक्त मेरी तरबियत फरमाई। मेरी यही दुआ है कि ता आखिरी दम आपका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रहे, आपकी शफ़क़तें, आपकी हर वक्त तरबियत हमें जारी व सारी रहे। या मुर्शिदी, बस माफ़ फरमा दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जुज़ा। ये तो मामला जो हुआ ये मैंने बयान कर दिया। अब मैं अमीर सुन्नत से कुछ अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ हज़ारों आशिकान रसूल इस वक्त फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद मदनी चैनल पर भी हमें देखो सुन रही होगी। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें ज़िम्मेदार भी होते हैं, एक आम अफराद भी होते हैं। ये जो मामला है कि हम उम्र से भी बंदा उमूमन इस तरह इन हल्की फुल्की बातों पर माफ़ी नहीं मांगता या इस तरह की चीज़ें नहीं करता। चाह जाएगा कि एक बड़ी उम्र का एक और एक पीर है या बाप है या उस्ताद है या सेठ है, इस तरह कोई बड़ी मकाम पर होते हैं, तो इस तरह वो नीचे के तबके पे जाकर इस तरह माफ़ी मांगना, फिर एक एहसास दिलाना, फिर इसका एहतमाम करना, फिर किसी की ड्यूटी लगाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप तो कर रहे हैं और आपका ही तो ये हम देख ही रहे हैं कि आपका एक चलता है ये मामला, और लेकिन ये माशरे में नहीं ऐसा, और होगा तो बहुत ही कम। मैं बिल्कुल 100% मना नहीं करता, बहुत ही कम। ये कैसे हो, यानी शोहर बीवी के साथ कैसे कर सकता है ये, और मतलब ये आपस में कैसे मामलात हो सकते हैं? ज़रा इस मामले में रोशनी डालें, हमारा ये जहन कैसे बने। और अव्वल ये कि अपने कही हुई चीज़ों पर गौर करना, ये सारी चीज़ें 3 4 5 चीज़ें साथ मैंने मिला दी हैं। अब ये कि देखें आप क्या नतीजा क्या निकलेगा, देखते हैं।
یہ اپنے دراصل حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا یہ تھوڑا ہے پیچیدہ کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا یہاں معاملہ ہے. اب حقوق العباد میں بندے سے بھی معاملہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. حالانکہ بندہ بھی اللہ کا ہے، حقوق بھی اللہ کے، اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ معاملہ بندوں کے سپرد کیا. تو اب یوں مطلب ہے بڑا ڈرنے والا معاملہ کہ بندے سے معافی مانگی جائے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرمائے گا وہ چاہے گا تو بندوں کی صلح کروا دے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے. وہ حدیث پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس مانے تنگ غریب، جس کے بعد کچھ نہ ہو، غریب. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سے جس کے پاس دراہم و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اور کچھ اس مظلوم کو. پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے. یہ اب دیکھیں کتنا پیچیدہ معاملہ ہے. کسی کو مارا ہی تو چند مثالیں ہیں، تو یہ ایسا نہیں کہ اب ان کے علاوہ کوئی حق تلفی نہیں ہے. پھر مختلف حدیثوں میں جیسے کسی کو ایذا دینے والی نظر سے گھورنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی حدیث شریف میں. تو جس طرح کا بھی حق مارا اس کا، اب اس میں تو ماں باپ کو ستانے کا بھی نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا، اس کو ماں باپ کو ستایا، اس کو ڈانٹا جھاڑا ماں باپ کو، تو یہ تو ایسی حق تلفی ہے کہ تباہ کر دے گی بندے کو، دنیا اور آخرت داؤ پہ لگ جاتی ہے. ماں باپ کے حقوق تو سب سے بڑھ کر ہیں بندوں میں، یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت ہے ماں باپ کی. تو یوں مطلب یہ کہ حق تلفیاں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں. اچھا پھر اس میں پیسے کسی کے کھا لیے، قرضہ لے کر دبا دیا، جیب سے نکال لیا، جیب کاٹ لی، چرا لیا. ڈکیتی کی، ڈکیتی ہے کہ وہ گن پوائنٹ پر یا ویسے ہی دھمکی دے کر پکڑ کے اس سے چھین لیا، جوتے چرا لیے، کپڑے سوکھ رہے تھے کسی کے اٹھا کے بھاگ گیا. تو یہ بے شمار ہزاروں لاکھوں کام ایسے جو بندوں سے وابستہ ہیں کہ یہ بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کا تو مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور اب یہ کہ بندے کا حق اس میں شامل کہ بندے کی اس نے حق تلفی کی. غیبت کی، پتہ چلیا اس کو تو یہ بھی حق تلفی ہوئی. مذاق اڑایا، دل دکھانے والے انداز میں اس کا مذاق اڑایا، دل دکھا اس کا، مذاق اڑانا یہ بھی پھر اسی میں آ گیا. تہمت لگائی، بدنام کر دیا اس کو. تو یوں ہزاروں کی لسٹ بن سکتی ہے بندوں کی حق تلفیوں کی. تو یہ کہ اس سے بہت مطلب یعنی کہ مشکل کھڑی ہو جائے گی اگر دنیا میں معاف نہیں کروایا تو. ڈھونڈ ڈھونڈ کے معاف کروانا ضروری ہے، اور پھر بھی کوئی ملتا نہیں ہے، یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ آج تک جن کی میں نے حق تلفی کی ان کی میری اور ان کی مغفرت کر دے، ہے نا. یہ دعا کرتا رہے مغفرت کی. اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، دل میں خوف ہوگا، تو اس کی رحمت سے صلح کا سامان ہوگا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صلح کروا دے گا. تو یہ کہ بہت سخت اس کے عذاب بھی ہیں مسلمان کو ایذا دینے کے. حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں جہنمیوں پر ایک قسم کی خارش
مسلط کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بدنوں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی. ہڈی جو ہے نا، گوشت جڑ جائے گا اور ہڈی دکھے گی، ہڈی ظاہر ہو جائے گی. تو ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، اے فلاں کیا تجھے اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو ندا یعنی دینے والا، پکارنے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. مزید سنیے، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ، بختی اونٹ یہ سب سے بڑی سائز کا اونٹ ہے، بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے. اب وہ جہنم کے سانپ اور خچر کی سائز کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے. تو جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں، اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو. وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی. وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت، گوشت و چمڑی سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا یہ اس عیسیٰ کا بدلہ جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور حقوق العباد کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس پورے واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو وابستہ ہوتے ہیں، بھلے ہم جامعۃ المدینہ کے اندر ہوں، بھلے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں، بھلے ہم اپنے محلے کے اندر ہوں، اپنی محلے کی مسجد کے اندر ہوں، ہم کہیں بھی رہتے ہوں، ہم آفیسز میں ہوں، ہم اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اگر ہمارا تعلق ہے تو یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ہم کوئی بھی ہماری سوشل لائف ہے جہاں ہم تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے انٹریکشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہمارے معاملات جاری رہتے ہیں. ہمیں کیا حفاظت کرنی ہے، کس انداز سے کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہت سے مدنی پھول ہیں. اور اب تو آ چکا ہے ماہ نامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی اور اس کے تعلق سے امیر السنت نے کیا مدنی پھول دیے. پچھلے دنوں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کا تربیتی اجتماع ہوا تو اس حصے کو اور اس کے مفتی صاحب کی کال بھی آئی تھی، وہ بھی ہم آپ کو مفتی قاسم صاحب کی کال کے ساتھ جو ہے وہ صوتی پیغام کے ساتھ وہ پورا مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہوئے اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے اجرا پر بہت بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت اسلامی کی طرح ترقیاں اور قبول عام عطا فرمائے. ماہنامے کے اجرا پر آپ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک ماہنامہ اپنے نام بک کروانے پر پل صراط کی اور دوسرے کے لیے بک کروانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے نصیب ہونے کی. میں نے نیت کی ہے کہ آج ہی انشاءاللہ عز وجل ایک ماہنامہ اپنے لیے اور ایک ماہنامہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے میں بک کرواؤں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں. الحمدللہ آج اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر 2 رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ. ہاں بھائی اساتذہ کرام، پوچھو کس کس نے بک کروائے؟ تو مفتی صاحب نے تو بک کروا لیا ہے اور پورا پڑھ بھی لیا ہے. مفتی قاسم صاحب کو خوشی ہوئی ہے تو 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے. تو جس کو جب بھی خوشی ہو تو مستحب ہے شکر کا سجدہ کر لے اور
2 रकात नफल पढ़ ले। आप भी बिल इस्तियाब पढ़ रहे हैं इसको, यानी मुकल अव्वल ताखिर पढ़ रहे हैं आप भी? अब मैं अभी 40 पेज पढ़ चुका हूँ। 40 पेज? ये कल रात को शुरू किया था, थोड़ा दिन को पढ़ा। अब आज फिर ये स्पीड ब्रेकर आ गया ना, तो आज वो सारी रात की मसरूफियत है कमोबेश। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होता है, रात इसी में निकलती है। फिर वो आप समझदार हैं, हिम्मत फिर ज़रा सोना भी होता है। तो इंशाअल्लाह वो 18 सफ़े बाकी हैं, ये भी नियत है। इस बिल इस्तियाब पढ़ूंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ती है निशानात लगा रहा हूँ, पेपर पर लिख रहा हूँ। कोई मशवरे, अल्लाह करे मेरे मशवरे दुरुस्त हों और इनकी समझ में आए। मजलिस की आर्डर नहीं है, मशवरे हैं कि यूं कर लो यूं कर लो, कोशिश कर रहा हूँ। 40 पढ़ लिया अल्लाह की रहमत से। और मैं क्या बताऊं, बस यार ये नहीं यूं मुबालगा करूं तो आप 100 किताबें पढ़कर भी जो मवाद ढूंढेंगे ना, वो हो सकता है आपको ये इस रिसाले में मिल जाए, इतना ढूंढना ना पड़ा। हाँ, खुसूसन इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती कासिम साहब का ही एक ऐसा जामे फतवा न्योता के बारे में बेहतरीन मालूमाती, बल्कि मैं कहूँगा दुनिया भर के मुफ्तियान किराम अगर सुन रहे ना, आपको भी इंशाअल्लाह ये काम आएगा। ऐसा इल्मी फतवा, मालूमाती फतवा, और उसमें अक़साम दिए न्यूता की कि कब ये न्यूता का क्या हुक्म है, सूरतें बयान फरमाई है, बेहतरीन। फिर आका में तिजारत मुफ्ती अली असगर साहब का, वाकई इसका भी जवाब नहीं है, बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने इसमें चंद फतवे लिखे हैं। और भी हमारे दीगर इस्लामी भाइयों ने तरह तरह के इसमें प्यारे 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 मज़ामीन लिखे। यानी मालूमात का इसमें, यानी कूजे में समुंदर बंद है इसमें। मानामा फैज़ान मदीना में इल्म का समुंदर गोया कूजे में बंद है। ये कूजा खरीद लो यार, ले लो, इसको खोल के पढ़ो, इसमें है क्या। ये किसी का जाती नहीं है, ये आपकी दावत इस्लामी का है और दीन की खिदमत का है। और वो कितने 3,13,000 जी बाबा बनाने, मेंबर बनाने, बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो। हर महीने 3,13,000 छापने हैं ये, और हजारों मेंबर बन चुके हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।